فیصلے پر مہر لگا دی ہو وہ اجماع امت ہوتا ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو وہ اجماع امت ہوتا ہے۔ نماز قرآن سے ثابت ہے، نماز حدیث سے ثابت ہے، نماز اجماع امت سے ثابت ہے، اور دور نہ جا کر اگر غور سے دیکھا جائے تو نماز قیاس سے بھی ثابت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو احکام شرعیہ 4 باتوں سے ثابت ہوتے ہیں، اسلامی قانون 4 باتوں سے، 4 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر قرآن ہوا، نمبر 2 پر حدیث ہوئی، نمبر 3 پر اجماع امت ہوا، اور نمبر 4 پر ان اچھے لوگوں کا قیاس ہوا، ان اچھے لوگوں کی عقل ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز لے لیجئے کہ نماز اللہ کی وہ مقدس عبادت ہے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے مولا، سارے جہانوں کا پالنے والا تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، قیامت کے دن کا مالک تو ہے، اور اے مولا تو ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ گویا کہ ہر نمازی نماز میں یہ دعا مانگتا رہا ہے کہ اے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ، قرآن کی یہ بات کہ جب نماز پڑھو تو اگر الحمدللہ رب العالمین نہ کہو گے نماز نہ ہوگی، الرحمن الرحیم نہ کہو گے نماز نہ ہوگی، مالک یوم الدین نہ کہو گے نماز نہ ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم نہ کہو گے نماز نہ ہوگی۔ تو گویا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد مطمئن مت ہو جانا ایک دم کہ اب تو کوئی بہکانے والا ہی نہیں، اب تو کوئی راستے سے ہٹانے والا ہی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس بات کی دعا مانگتے رہنا کہ اے مولا تو ہمیں تا دم آخر اس ایمان پر قائم رکھنا۔ اے مولا جب ہمارا آخری سانس نکلے تو حالت ایمان میں نکلے۔ اگر ہم ایمان تو لے آئے پیارے اسلامی بھائیوں اور اس ایمان پر ہم قائم نہ رہ سکے تو اس ایمان کے لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آدمی کے مرنے کا وقت آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تو اپنی نمازوں کو یاد کر۔ بولو بھائی، چاہے متقی اور پرہیزگار کتنا ہی بڑا ہو، چاہے کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیا نہ ہو، کہ جس کی نماز پنجگاہ نہ کبھی نہ چھوٹی ہو، تہجد بھی نہ چھوٹی ہو، اشراق بھی نہ چھوٹی ہو، اوابین بھی نہ چھوٹی ہو، صلاۃ التسبیح کو بھی پابندی سے پڑھتا رہا ہو، لیکن اس نمازی سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تو نے کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا، تو نے کبھی اشراق کو نہیں چھوڑا، تو نے کبھی اوابین کو نہیں چھوڑا، تو نے کبھی اور نوافل کو نہیں چھوڑا، لہذا تیرا دم آخر ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اپنی نمازوں کو یاد کر، تیرا ایمان سلامت رہے گا، اپنی نمازوں کو یاد کر، اپنی ریاضتوں کو یاد کر۔ نہیں، نمازوں کو یاد نہیں دلایا جاتا، حاجیوں سے حج کو یاد نہیں دلایا جاتا، زکوٰۃ دینے والوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اپنی زکوٰۃ کو یاد کرو، روزہ داروں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اپنے روزے کو یاد کرو، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو یاد کرو اور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے کہ اگر مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے نکل گیا تو نماز بھی کامیاب ہوگی، روزہ بھی کامیاب ہوگا، زکوٰۃ بھی کامیاب ہوگی، حج بھی کامیاب ہوگا، دنیا بھرے کے سارے صدقات و خیرات کامیاب ہو جائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسے قوانین پر عمل کریں، ایسے اصولوں پر عمل کریں کہ جو ہمیں قرآن بتاتا ہے، جو ہمیں حدیث بتاتی ہے، جو ہمیں اجماع امت بتاتا ہے، جو ہمیں قیاس بتاتا ہے۔ اب ان چاروں چیزوں کی تلاش کرنے کی ضرورت تھی تو میں حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کو اٹھانا پڑتا تھا، بخاری شریف کو اٹھانا پڑتا تھا، ترمذی شریف کو پڑھنا پڑتا تھا، ابو داؤد شریف کو پڑھنا پڑتا تھا، اور بھی بہت ساری کتابوں کو پڑھنا پڑتا تھا۔ کسی میں زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھا، کسی میں نماز کا مسئلہ دیکھا، کسی میں روزے کا مسئلہ دیکھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک شخص ہے کہ اس کے پاس ساری کتابیں تو جمع نہیں ہو سکتی، ساری کتابوں کا وہ مطالعہ تو نہیں کر سکتا ہے، تو حضور مناظر اعظم ہند نے ساری دنیا کے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا کہ اے لوگوں، اپنی زبان میں اللہ کی کتاب کو سمجھو، کیونکہ سمجھنے میں بھی فرق ہو جاتا۔ بولو بھائی، سمجھنے میں بھی
فرق ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی سمجھ جائے تو یہ مت سمجھنا، اگر آدمی سمجھ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ اس سمجھنے سے سیدھے راستے پر ہی چلے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد بہک جاتا ہے حسد کی بنیاد پر۔ بولو بھائی، حسد کی بنیاد پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے اس میں روح کو پھونکا تو حضرت آدم کو عزازیل نے بھی سمجھا، حضرت آدم کو عزازیل نے بھی سمجھا اور حضرت آدم کو فرشتوں نے بھی سمجھا، سمجھ شیطان نے بھی لیا تھا، لیکن اس نے سمجھا کہ اگر میں نے ان کو مان لیا تو میرا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے حسد کیا تو عزازیل حسد کی بنیاد پر راندِ درگاہ ہو گیا اور فرشتوں کا مرتبہ اعلیٰ ہو گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ضروری نہیں کہ آدمی سمجھنے کے بعد میں سیدھے راستے پر ہی چلے۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ 4 باتوں کو تسلیم کرنے کے بعد، 4 باتوں کو سمجھنے کے بعد صحیح طریقے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد، حدیث کو سمجھنے کے بعد، اجماع امت کو سمجھنے کے بعد اور قیاس کو سمجھنے کے بعد۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ان طریقوں پر پڑھیں کہ جن طریقوں پر صحابہ کرام نے پڑھی ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو ان طریقوں پر پڑھیں کہ جنہوں نے اولیاء کرام نے جن طریقوں پر پڑھی ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو ان طریقوں پر پڑھیں کہ جن طریقوں پر علماء ربانیین نے نماز پڑھی ہے۔ مثال کے طور پر پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کا موقف رہا ہے کہ جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جب وہ امامت کیا کرتے تھے تو ایسے موقع سامنے آ گئے کہ پیارے آقا کی جلوہ گری ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سر تو ہوتا تھا خدا کی بارگاہ میں، لیکن دل ہوتا تھا پیارے نبی کی بارگاہ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم نماز پڑھیں گے اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے گی کہ ہمارے آقا نے رکوع کیسے کیا تھا، ہمارے آقا نے سجدہ کیسے کیا تھا، ہمارے آقا نے قعدہ کیسے کیا تھا، ہمارے آقا نے سلام کیسے پھیرا تھا، ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کس طریقے سے پڑھا تھا، صحابہ کرام نے نماز کو کس طریقے سے پڑھا تھا، تو محترم حضرات، ہماری نماز خراب نہ ہوگی، ہماری نماز برباد نہ ہوگی، بلکہ پیارے آقا کے خیال سے، پیارے آقا کے تصور سے، پیارے آقا کی تعلیم سے ہماری نماز میں 4 چاند لگ جائیں گے، ہماری نماز کو عروج مل جائے گا، ہماری نماز کو بلندیاں مل جائیں گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، لیکن سنت مصطفیٰ کی روشنی میں ہم نماز کی پابندی کریں، پیارے آقا کے فرامین کی روشنی میں۔ تو محترم حضرات، میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا، اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایک ایسے عالم دین، مجدد دین و ملت ہمیں عطا فرما دیے کہ ان کی زبانی ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی ملا ہے، ان کی زبانی ہمیں حدیث کا ترجمہ بھی ملا ہے، اس لیے کہ قرآن کے مقام کو سمجھنا اور قرآن کے مطلب کو سمجھنا موقوف ہے حدیث کے اوپر۔ جس کے دل میں حدیث کا احترام ہوگا، پیارے نبی کے فرمان کا احترام ہوگا، اس کا ایمان منظور ہوگا، ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن آسمان سے کتاب کی شکل میں نہیں آیا، بلکہ قرآن کریم آسمان سے نازل ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم لے کر آتے تھے اور پیارے آقا کو سنایا کرتے تھے، پیارے آقا قوم کو بتایا کرتے تھے۔ لہذا جب جبرائیل امین آیا کرتے تھے تو ہم کیا سمجھتے؟ صحابہ کرام کیا جانتے؟ صحابہ کرام کیا سمجھتے؟ فرشتہ لے کر آتا تھا اور پیارے آقا سنا کرتے تھے۔ پیارے آقا نے جس بات کو قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا، اور جس بات کو حدیث کہہ دیا وہ حدیث ہو گیا۔ اس لیے نبی کی بات کو پختہ ماننا ضروری ہوگا، نبی کی بات کو مستحکم ماننا ضروری ہوگا۔ جو یہ کہہ کر گزر جائے کہ یہ تو بات کمزور ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے، اور نبی کی بات میں، پیارے آقا کی بات میں ہلکا پن جان لیا، تو
تو ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم احادیث کریمہ پر عمل کریں، اس لیے کہ حدیث نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، حدیث نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ نماز کا طریقہ ہے، حدیث نے ہمیں یہ بتایا ہے یہ روزے کا طریقہ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں کوئی بھی مسئلہ چھانٹنا ہو، کوئی بھی مسئلے کی معلومات کرنی ہو، چاہے وہ نماز کے متعلق ہو، چاہے وہ روزے کے متعلق ہو، چاہے وہ حج کے متعلق ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہو، چاہے بھائی بہنوں کے حقوق کے متعلق ہو، والدین کے حقوق کے متعلق ہو، انگوٹھے چومنے کے متعلق ہو، فاتحہ کے متعلق ہو، تعزیے کے متعلق ہو، میلاد کے متعلق ہو، تو اب 10 کتابوں کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، 20 کتابوں کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کتاب لے لو جس کو جامع مداری شریف کہا جاتا ہے، نماز کا وہ طریقہ بھی ملے گا، روزے کے اصول بھی ملیں گے، حج کے اصول بھی ملیں گے، زکوٰۃ کے طریقے بھی ملیں گے، فاتحہ کا طریقہ بھی ملے گا، حج کو جانے کا طریقہ بھی ملے گا، میلاد کا طریقہ بھی ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ضرورت ہے ہر سنی مسلمان کے گھر میں جامع مداری شریف ہونی چاہیے۔ مولا تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے، پیارے آقا کی رحمت کے ذریعے ہمیں اچھے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور مناظر اعظم ہند سے عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔